تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ووصلت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وختم بي النبيون وأرسلت إلى الخلق كافة صدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم حمد و صلاة کے بعد گرامی قدر حاضرین و سامعین جی حشر علماء کرام بالخصوص استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عثمان نقشبندی صلی اللہ تعالی فخر العلماء حضرت مولانا حافظ محمد مظہر امین نقشبندی صلی اللہ تعالی بزرگ عالم دین حضرت مولانا شفیع محمد اشرف صاحب اور بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے حضرت علامہ مولانا محمد ارشد تبسم صاحب اور دیگر حاضرین و سامعین، یہ آپ نے اس نظم کے وسط میں بڑی خوبصورت یہ تقریر آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ جن بچوں نے فرش علوم کورس کیا انہیں استاد گرامی کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا گیا. میں سارے بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مولانا حافظ محمد مظہر امین صاحب کو یہ کورس مکمل کروانے پر بھی اور 30 روزہ محافل میلاد مختلف جگہوں پر منعقد کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی جمیع مسائل کو مشہور فرمائے اور اساتذہ کے لیے اور والدین کے لیے مولا کریم انہیں صدقہ جاریہ بنائے. مسجد آباد اصل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے دین کی تعلیم و تعلم سی ہوتی ہے. یہ پڑھنا پڑھانا یہ بڑا خوبصورت عمل ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ کورس بہت چھوٹا کورس ہے، بالکل انیشیل اس کا سٹیج ہے، بالکل ابتدائی درجہ ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ یہی بچے بڑے ہو کر عالم دین بنیں گے. ہو سکتے ہیں کہ انہی میں سے بہت سارے والدین یا بہت سارے بچے کوئی طرف مائل ہو جائیں کہ ہمیں علم دین پڑھنا چاہیے. اصل میں کوئی بندہ کسی چیز کی طرف راغب تک ہوتا ہے جب وہ اس کے متعلق کچھ معلومات رکھتا ہو. اگر وہ کوئی بندے کو کسی چیز کے متعلق تعارف نہ ہو تو وہ کسی طرف رغبت نہیں کرتا، اس کی طرف وہ چلتا بھی نہیں ہے. اس لیے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں جو انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ جہالت ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو جانتا نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ مالک کے کیا حقوق ہوتے ہیں، مالک کون ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کے افعال کیا ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تو وہ اس طرف پھر قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. تو اگر وہ قدم اٹھانا چاہے، حق تعالیٰ کی طرف قدم اٹھانا چاہے، تو پہلا قدم انسان علم کے ساتھ اٹھاتا ہے. علم جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے، خاص طور پر علم دین. تو مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی درجہ ہے، لیکن یہ ابتدائی درجہ بھی بہت ضروری ہے. یہ اسی طرح یہ حوصلہ افزائی کریں گے، انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. مجھے توقع ہے کہ ان بچوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے بچے بھی تیار ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ نازل ہونے والی
کتاب کو حفظ کرنا ہے، ہمیں اسے سمجھنا ہے، درس نامی کرنا ہے۔ انشاءاللہ انہیں بچوں سے یہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ مزید جو نیک ارادے ہیں اللہ تعالیٰ سب نے کامیاب فرمائے۔ یہ محفل میلاد کا سلسلہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ حسن عقیدہ اور حسن عمل دونوں چیزیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت اور حسن عقیدت، اس کے لیے یہ بیس ہے۔ یوں سمجھیں کہ گھر گھر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا پیغام پہنچانے کے لیے علماء کرام نے یہ ضروری سمجھا کہ محافل میلاد کثرت کے ساتھ ہو اور لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کی معرفت دی جائے، آپ کی پہچان دی جائے، لوگ آپ کی طرف یہ رغبت کریں۔ ہم عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وراثتیں جو ہیں یہ مال و املاک ہوتا، ایک بندہ کوٹھی بناتا ہے تو اپنے بیٹوں کے لیے، اس کے 2 بیٹے 4 بیٹے ہیں، ان کے لیے علیحدہ علیحدہ بہت ویل سیٹلڈ ہے تو ان کے لیے علیحدہ علیحدہ کوٹھی بنا لے گا کہ یہ اس بیٹے کی ہے، اس بیٹے کی ہے، بینک بیلنس کے طور پر ان کے لیے وراثت چھوڑے گا، ان کے لیے فیکٹریاں بنائے گا، ان کے لیے زمینیں چھوڑے گا، یہ ان کے لیے وراثت ہے۔ اگر وہ حقیقی طور پر گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو حقیقی وراثت یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو نیک عقیدہ دے کے جائیں اور نیک عمل کی راہ پہ چلا کے جائیں، یہ سب سے بڑی یہ وراثت ہے۔ اور ادھر بھی ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ اصل وراثت یہ وہی ہے۔ یہ جو علماء ہیں نا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء کو زمینیں مل جاتی ہیں، علماء کو کوٹھیاں مل جاتی ہیں، علماء کو گاڑیاں ملتی ہیں، علماء کو فیکٹریاں ملتی ہیں۔ انبیاء کرام کی وراثت درم و دینار تو ہے ہی نہیں ہے، پیسہ روپے ڈالر یہ یورو، یہ تو انبیاء کی وراثت نہیں۔ انبیاء کی وراثت یہ علم ہے۔ جس طرح کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دوسرے چیزیں وہ پیچھے چھوڑنے کے لیے، ان کے خوشحال رہنے کے لیے متفکر ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے اچھے عقیدے اور ان کے اچھے عمل کے لیے بھی آپ ضرور سوچا کریں۔ اور یہ چیزیں آپ کو علماء کے گھروں سے اور علماء کی صحبت سے ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ وہ علماء جو دین اسلام کے مختلف موضوع پر کام کر رہے ہیں، مولا کریم سبھی کو کامیابیوں کے ساتھ ہم کنار فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس جہان میں جلوہ گری، آپ کی تشریف آوری، آپ کا پیدا ہونا، آپ کا میلاد، آپ فرماتے ہیں کہ صرف ایک فرد کا دنیا میں آنا نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک فرد دنیا میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک فرد آتا ہے، ایک بچہ پیدا ہو گیا، ایک نفر کا اضافہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کا آنا صرف ایک فرد کا آنا نہیں ہے، بلکہ سرکار کے وجود مسعود کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدی نعمتوں کے دروازے ہی کھول دیے۔ سرکار کے وجود مسعود کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدی نعمتوں کے دروازے ہی کھول دیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو سرکار کی تشریف آوری سے قبل انسان کا مقدر نہیں تھی۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سلسلہ انسانیت تو جاری تھا، لیکن یہاں بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے چند ایک گنواتا ہوں۔ ان میں سے ایک نعمت پوری زمین کا مسجد بنا دیا جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، بڑی بڑی عظمتوں والے، ان میں رسول بھی تھے، اولو العزم رسول بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی قوموں کے، بڑی امتوں کے بڑے بڑے ناز اٹھائے۔ اگر کسی امت نے اپنے نبی سے بھوک کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کے لیے چنا چنایا دسترخوان بھی نازل فرمایا، کبھی ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا۔ اگر انہوں نے پانی کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے بھی جاری فرمائے۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے نہر جاری فرما دی، کسی نبی کے پاؤں رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری فرما دیا۔
گرمی کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سائبان بنا دیا، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نوازا. لیکن اگر ساری زمین مسجد بنی ہے تو مصطفیٰ کریم کی آمد کا صدقہ، حضور کی تشریف آوری کی برکت ہے. حضور فرماتے ہیں جامع صحیح بخاری میں اور جامع مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، دیگر صحابہ روایت فرماتے ہیں. لمبی حدیث ہے، پیچھے سے حضور علیہ السلام اپنے خصائص بیان فرماتے ہیں. ان میں چلتے چلتے حضور فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور ساری زمین کو پاک کرنے والی بھی بنا دیا. پہلے زمین تھی لیکن مسجد نہیں تھی. زمین مسجد بنی تو مصطفیٰ کریم کی تشریف آوری کا صدقہ بنی. حضور کی آمد کی برکت سے یہ زمین مسجد بنی اور یہ زمین پاک کرنے والی بھی بن گئی. حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں تیمم کو اپنی امت کے لیے اپنے خاصے کے طور پہ ارشاد فرمایا. پہلی امتوں کے لیے تیمم کی دولت نہیں تھی کہ اگر پانی میسر نہ ہو، بندہ جنبی ہو جائے، جب بندہ حادث ہو جائے، اسے اس کا وضو ٹوٹ جائے یا اس پر غسل فرض ہو جائے، پانی میسر نہیں تو پہلی امتوں کے لیے سوائے غسل کے کوئی اور صورت نہیں تھی. لیکن نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف 2 ضربیں مار کر مٹی پر یا مٹی کی جرت سے ایک ضرب مار کر اپنے چہرے پر مل لے دونوں ہاتھ، دوسری ضرب مار کر دونوں ہاتھوں پر مل لے تو اللہ تعالیٰ انسان کو طہارت عطا فرما دیتا ہے. پہلی امتوں کے لیے یہ دولت نہیں تھی. تیمم بہت بڑی دولت ہے. اگر بندہ پانی پر قادر نہ ہو پھر بھی بندہ تیمم کر سکتا. قرآن میں آتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. تو یہ تیمم یہ بہت بڑی دولت ہے. لیکن ملی کیسے؟ مصطفیٰ کریم کے صدقے سے. ملی کیسے؟ مصطفیٰ کریم کے صدقے سے ملی. حضرت عمار غالباً اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ابتدا ہی تھی کہ یہ تیمم کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی. ہمیں یہ تو پتا تھا کہ بندہ اگر حادث ہو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کس طرح وہ تیمم کرے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اگر بندہ جنبی ہو جائے تو پھر اس نے وضو کس طرح کرنا. کہتے کسی جنگ میں غزوہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم صحابہ تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ اس جنگ میں مجھے بھی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غسل کی حاجت ہو گئی. جب ہم صبح کو اٹھے تو محبوب کریم علیہ السلام نماز کی تیاری فرما چکے تھے. آپ نماز میں مشغول ہو گئے. میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا کہ مجھے غسل کی عادت ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ غسل کے لیے تیمم کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں، مجھے بھی اس کام کی عادت ہے. تو انتظار کرتے ہیں جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائیں گے. حضرت عمار کہتے ہیں میں نے یہ تھوڑی اس میں جلدی کی، وہاں پر دھول والی مٹی تھی یہ عام. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے اندر لوٹ پوٹ کیا، اس کے اندر لیٹ گیا، پورے جسم پر میں نے مٹی مار لی اور اس کے بعد میں نے سمجھا کہ میں نے تیمم کر لیا. جب نبی کریم علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے پورے جسم پر مٹی ملی ہوئی ہے. تو آپ تھوڑا دیکھ کر آپ نے تبسم نہیں فرمایا اور مجھے فرمانے لگے کہ عمار یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ تیمم کر کے آیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے جسم کو اس طرح خاک آلود کرنے کی ضرورت نہیں، صرف تجھے 2 ضربیں کافی تھی. ایک مرتبہ زمین پر یہ ضرب لگا کر چہرے پر مل لیتا، دوسری بار دونوں بازوؤں پر مل لیتا. اگر دوسری حدیث کو ملا کر ترجمہ کریں تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تیمم ایسی دولت ہے کہ جو بندہ تیمم کرنے کا وہ اہل ہو، اگر وہ تیمم کر لے تو رب تعالیٰ تیمم کی برکت سے اس بندے کو ہڈیوں تک پاک فرما دیتا ہے. یہ تیمم کی دولت ملی ہے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ ملی ہے. ساری زمین مسجد بنی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ ملی. پہلی امتوں کے لیے شریعتیں بڑی
وہ شدت والی تھی، ڈاڈی تھی، ان کے لیے مسائل اور ان کے لیے عبادات بڑی شاقہ تھے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نور و ثواب بھی عطا فرماتا تھا۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی طور پر حضور علیہ السلام کے اعزازات ارشاد فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ يَسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم ہیں، یہ لوگوں کی کمروں سے ان کے بوجھ اتار دیں گے اور ان کی بیڑیاں کھول دیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کے بوجھ کھول دی، بوجھ اتار دیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دین میں سہولت ہے، حضور کے دین میں یسر ہے، حضور کے دین میں آسانیاں، تھوڑی عبادت کریں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ اللہ تعالیٰ ڈھیروں ثواب عطا فرما دیتا۔ پہلی امتی عبادات کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ڈھیروں ثواب بھی عطا فرماتا تھا، لیکن جتنا ثواب حضور کی امت کا مقدر ہے شاید وہ پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، اس کا تھوڑا پہلا قصہ چھوڑتا ہوں، درمیان سے شروع کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ہم صحابہ کو، اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، انما مثلکم ومثل اليہود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط قيراط الى آخر الحدیث۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تم یہ اس کے یعنی چاہتے کلام ایک ابتدائی نص کے طور پر یہ کچھ جملے اپنی طرف سے یہ وضاحت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام جو کچھ فرمانا چاہتے تھے اس کا پس منظر یوں ہے کہ اے میرے غلاموں، اگر تم پہلی امتوں کے ساتھ تقابل کر کے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا موازنہ کر کے دیکھو کہ پہلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائیں، اعمال پر اجور و ثواب کے وعدے فرمائے، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اجور و ثواب عطا فرمائے، لیکن تم غور تو کرو کہ تمہیں میری نسبت کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی نسبت کیا کیا انتہائی خصوصیات عطا فرما دی۔ اس میں بالخصوص حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلی امتی ہو گزری ہیں ان میں سب سے وجاہت والی، مرتبے والی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت والی جو قوم ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، آپ کی امت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ان کے ساتھ تقابل کر کے بتاؤں کہ تمہاری شان ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے، میری نسبت کی وجہ سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری شان اور تمہارا حال موسیٰ علیہ السلام کی امت کے حال کے ساتھ تقابل کر کے دیکھا جائے تو یوں ہے کہ جیسے کہ کوئی بندہ ہو، اس نے کوئی اجرت پر مزدور لیا ہو، لیبر، اس نے کوئی ہائر لی ہو اور اسے وہ کام کروانے کے لیے اس سے ڈیل کرے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں تشبیہ کی زبان پر گفتگو فرمائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ وہ امتیں اس کے سامنے موجود ہیں، امتوں سے اللہ تعالیٰ ہر امت کے ساتھ علیحدہ علیحدہ معاملہ فرماتا۔ جب ساری امتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود تھی تو مالک نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو صبح سے لے کر دوپہر تک مزدوری کرے، یعنی ہماری عبادات وہ بجا لائے، ہماری تکلیفات شرعیہ اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے، جن چیزوں کے کرنے کا ہم نے حکم دیا وہ کرے، جن چیزوں سے ہم نے روکنے کا حکم فرمایا اس سے رک جائے۔ تو دوپہر تک مطلب ایک مخصوص دورانیہ وہ ہماری عبادات بجا لائے، اجرت کے طور پر، ثواب کے طور پر ہم اسے ایک قیراط ثواب عطا کریں گے، اجرت دیں گے۔ ایک قیراط یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیمانہ ہے، ہمیں اس پیمانے کی حقیقی مقدار معلوم نہیں، لیکن بخاری شریف کی دوسری حدیث میں یوں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ کسی مومن بھائی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک قیراط ثواب عطا فرماتا، اگر وہ دفن تک وہاں پر رہے تو رب تعالیٰ اس ثواب کو دگنا کر کے 2 قیراط فرما دیتا۔ اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک قیراط اود پہاڑ جتنا،
یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ پیمانہ جو چھوٹا سا ہے وہ بھی وہ بار جتنا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مالک نے اعلان کیا کون ہے اے اقوام عالم، کون ہے جو تم میں سے دوپہر تک ایک مخصوص دورانیہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اسے اجرت کے طور پر ایک قرات ثواب عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فعاملت اليہود الى نصف النہار علی قیرات القیرات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ یا اللہ اتنی مزدوری ہم کر لیں گے، اتنی عبادات ہم بجا لائیں گے، یا اللہ قرات ہمیں عطا فرما دینا. رب تعالیٰ نے انہیں قرات عطا فرما دیا. پھر مالک نے اعلان کیا کون ہے من یعمل لی من نصف النہار الى صلاة العصر علی قیرات القیرات. کون ہے جو دوپہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرے، تھوڑا دورانیہ گٹایا، فرمایا اسے بھی اجرت کے طور پر پورا قرات عطا کریں گے. فعملت النصارى من نصف النہار الى صلاة العصر علی قیرات القیرات. حضور فرماتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم رضامند ہو گئی، کہا یا اللہ اتنا کام ہم کر لیں گے، ہمیں بھی مزدوری ایک قرات عطا فرما دینا. رب تعالیٰ نے انہیں بھی ان کے کاموں کی مزدوری عطا فرما دی. نبی کریم علیہ السلام فرماتے پھر حق تعالیٰ نے اعلان کا سٹائل بدلا، اعلان کا انداز بدلا. فرمایا من یعمل لی من صلاة العصر الى مغرب الشمس علی قیراتین. ایک اقوام عالم اب کون ہے جو صرف عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرے، دورانیہ کٹا دیا، اسے اجرت ایک قرات نہیں بلکہ 2 قرات عطا کیے جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں الا فانتم الذین یعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس الا ولکم الاجر مرتین. اے میری امت تم ہی وہ خوش نصیب لوگ ہو جو صرف عصر سے لے کر مغرب تک کام کرو گے اور اللہ تعالیٰ دگنے اجر بھی تمہیں ہی عطا فرمائے گا. بہت بڑا اعزاز ہے. اگر یہاں تک حدیث ختم ہو جاتی تو یہ اعزاز بھی کوئی کم نہیں تھا. لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو دگنا اجر تھوڑے کام پر دینے کا وعدہ فرمایا اور عطا فرما دیا. تو اس وقت وہ جو پہلی امتیں تھی وہ غضبناک ہو گئی. فغاضبت الیہود والنصارى، یہودی بھی غضبناک ہو گئے اور عیسائی بھی غضبناک ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ نحن اکثر عملا باقل وطان. عجیب بات ہے یا اللہ کام ہم زیادہ کریں اور ہمیں اجرت بھی تھوڑی ملے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت تھوڑا کام کرے اور اسے اجرت زیادہ ملے. یا اللہ یہ بڑا عجیب معاملہ. تو رب تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا ان ظلمتکم من حقکم شیئا. اے موسیٰ علیہ السلام کی امت کیا میں نے تم پر کوئی ظلم کیا کہ میں نے تم سے ایک قرات کا وعدہ کیا تھا، میں نے تمہیں پونا قرات ثواب دیا، آدھا دیا، میں نے تمہارا کوئی حق رکھ لیا؟ کیا میں نے تم پر کوئی زیادتی کی؟ کہا یا اللہ ایسی بات تو نہیں، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اس کے مطابق تو نے ہمیں اجر و ثواب عطا فرما دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی جواب دیا. تو پھر جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ تیری طرف سے ظلم تو نہیں ہوا لیکن امت مصطفیٰ کو یہ دگنے اجر کیوں ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذاک فضلی اعطی من شئت. یہ میرا فضل ہے، یہ عدل سے میں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ دگنے اجر میں اپنے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو عطا کروں. یہ دگنے اجر دیکھو نا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، پہلی امتیں بھی نمازیں پڑھتے ہیں. ہم روزانہ کتنی نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں؟ 5 پڑھیں تو صرف 5 کا ثواب ملتا ہے. کتنا؟ 50 کا. یہ بخاری شریف میں جو معراج والی حدیث ہے اس کے مطابق نبی کریم علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 نمازیں فرض فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ بار بار جاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تخفیف کا، تھوڑا کرنے کا سوال کرتے رہے. آخر میں پہنچ رہ گئی
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت پڑے گی 5 لیکن ثواب ہم 50 کا عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑا یہ انعام ہے۔ اگر صرف اتنا ہوتا تو یہ بھی بہت بڑا انعام تھا کہ ایک کے بدلے ایک کام کریں 10 گنا نیکی کا ریٹ ملے۔ ایک نیکی کرو اس کا 10 گنا آپ کو اس کا ریٹ ملے، 10% نہیں 10 گنا۔ ایک کام کریں تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں۔ یہ بہت بڑا یہ اجر ہے۔ لیکن آپ نے علماء سے یہ حدیث بھی تو سنی ہوگی، بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اسے ایک نماز کے بدلے میں ایک نماز وہ 10 والا وہ ثواب ملتا ہے۔ اگر وہی بندہ اپنی محلے کی مسجد میں جا کر نماز ادا کرے تو وہ اس کا ثواب 25 گنا یا 27 گنا ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے 10 گنا والی حدیث سنی تھی نا، اب نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا 25 گنا یا 27 گنا ثواب ملتا۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الصلاۃ میں، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ جامع مسجد میں جا کر ایک نماز ادا کرتا ہے، یا آپ کی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، جس مسجد میں جمعہ ہو اسے جامع مسجد کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو کوئی بندہ جامع مسجد میں جا کر ایک نماز ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو ایک نماز کے بدلے میں 500 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کام تھوڑا ہے، یہ اجرت بڑھا دی گئی، کام تھوڑا اجرت بڑھا دی گئی۔ صرف اتنا نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی حبیب علیہ السلام کے ساتھ خاص جو محبت ہے، اس محبت کی خیرات دیکھیں، اس محبت کا انعام دیکھیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی میرا امتی میری مسجد میں حرم نبی میں مدینہ منورہ میں آ کر ایک نماز ادا کرے تو اسے ایک نماز کے بدلے میں 25 نہیں 27 نہیں 500 نہیں بلکہ رب تعالیٰ ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل تھوڑا ہے، ثواب عمل کے مطابق نہیں، ثواب حضور کی محبوبیت کے تابع ہے۔ جتنی حضور کی محبوبیت زیادہ اتنا حضور کے غلاموں کے لیے اجر و ثواب زیادہ۔ صرف اتنے تک کی محدود نہیں بلکہ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی میرا امتی حرم مکہ میں مسجد حرام میں جا کر ایک نماز ادا کرے تو رب تعالیٰ اسے ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ سارے کا سارا کرم ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت کی خیرات ہے۔ یہ آپ نے کبھی سوچا یہ ساری یہ حدیثیں یہ کیا یہ بتاتی ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہمارے اباء و اجداد تو بہت بڑے بڑے آدمی تھے، نسب ہمارا عالی ہے؟ کیا ہم خوبصورت پہلے لوگوں سے زیادہ؟ کیا ہم مالدار زیادہ؟ کیا ہم قوت والے زیادہ؟ کیا ہمارے مکان زیادہ خوبصورت ہے؟ نہیں۔ اگر یہ اجر و ثواب میں اضافہ ہے تو تیری کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف تیرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے غلامی جو بن گیا، جو رب تعالیٰ نے تجھے محبوب علیہ السلام کے امت میں سے ہونے کا شرف عطا فرما دیا، یہ سارے کے سارے انعامات حضور کی نسبت کی خیرات ہیں، حضور کی نسبت کی خیرات ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کسی دن کسی بنی اسرائیلی عابد کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک 84 تقریباً 4 مہینے کم 84 سال بنتے ہیں، 84 سال تک تقریباً 1000 مہینے تک ایک بندہ دن کو روزہ رکھتا تھا، جہاد کرتا تھا، رات کو قیام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے اپنے صحابہ علیہ رضوان کے سامنے اس کا ذکر فرمایا۔ صحابہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس نے اڑائی لی، کہا کاش کہ ہماری بھی اتنی لمبی عمریں ہوتی، ہم بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کرتے۔ جب محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا تو رب تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمایا اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، محبوب علیہ السلام کا صدقہ تمہیں کیسی رات عطا فرماتا ہوں، ایک رات عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ یہ لیلۃ القدر ملی ہے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ ملی، رمضان ملا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ۔ یعنی میں اپنا تھوڑے سے ناقص علم کے مطابق یہ نہیں جانتا کہ کسی اور امت کو بھی لیلۃ القدر کی دولت ملی ہو،
یہ لیلۃ القدر کی دولت ملی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کو ملی ہے۔ پہلی امتوں پر روزے فرض تھے لیکن رمضان کا مہینہ انہیں نہیں ملا، رمضان ملا ہے تو مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو ملا۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کا جو روزہ ہے یہ روزہ بھی دوسری امتوں کی نسبت بڑا سٹائلش اور بڑا خوبصورت روزہ۔ پہلی امتیں روزہ رکھتی تھی، شام کو افطاری کی، جو ہی لوگ سو جاتے پھر اس کے بعد انہیں کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، اگلے دن کا پھر روزہ رکھنا ہوتا تھا۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے لیے روزے کا انداز بدل دیا گیا، روزہ دیا گیا لیکن روزے کا انداز بدل دیا گیا۔ اپنا نسائی شریف میں سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور۔ حضور فرماتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے یہود و نصارہ کے روزوں میں یہ فرق ہے کہ انہیں رات سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی اور میری امت کو سحری کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ وہ رات سو جاتے تھے اس کے بعد وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ یہ سحری کھانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بندے کو قوت حاصل ہو جاتی ہے، روزے کا دورانیہ گھٹ جاتا، روزہ رکھنا آسان ہو جاتا، صرف سحری کی اجازت ہوتی، بہت بڑی نعمت تھی۔ لیکن قربان جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان محبوبیت پر کہ حضور فرماتے ہیں ان اللہ تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سحری کیا کرو، سحری کرنا یہ برکت کا سبب ہے۔ دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ جب میرے غلام سحری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے غلاموں پر صلاۃ نازل کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ۔ یہ نعمتیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ ملی، قرآن ملا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ ملا۔ جشن نزول قرآن تو بڑے دھڑلے سے سارے مسلک مناتے ہیں، جی دیکھو جی یہ 27ویں رمضان کو یہ قرآن نازل ہوا، رمضان میں ہر مسلک وہ جشن نزول قرآن مناتا، ہم بھی مناتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں تم جشن نزول قرآن مناتے ہو جس شخصیت کے بدلے میں، جس محبوب کے صدقے میں تمہیں قرآن ملا، تمہیں جشن نزول صاحب قرآن بھی منانا چاہیے، جشن نزول صاحب قرآن بھی منانا چاہیے۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہ آتے تو کیا قرآن ملتا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن کریم اس کی تعریف پتہ ہے کیا قرآن کی؟ یہ نور الانوار میں اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ القرآن کلام اللہ المنزل علی رسول اللہ المکتوب فی المصاحف۔ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہونے میں سارے کلام مشترک ہے۔ کیا زبور کیا اس کا درجہ بھی قرآن کا وہ بھی قرآن ہے؟ زبور کیا وہ بھی قرآن ہے؟ انجیل وہ بھی قرآن ہے؟ نہیں، یہ قرآن اس کلام کو دوسرے کلاموں سے ممتاز کون کرتا؟ المنزل علی رسول اللہ۔ جب یہ کلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب مقدس پہ نازل ہوا تو یہ کلام پہلے کلاموں سے ممتاز ہو گیا۔ یہ قرآن کریم جب اگر ملا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ ملا ہے، تو جس نبی کے صدقے سے یہ قرآن ملا اس کی تشریف آوری کا جشن بھی امت کو منانا چاہیے۔ اور یہ اظہار تشکر کی بہترین صورت ہے کہ آپ کے ذکر پاک کی محافل کا انعقاد کیا جائے، جس طرح کہ ہم یہاں یہ خوبصورت بدن کا انعقاد کر کے بیٹھے ہیں، اور نئی نسل کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مکرم میں جو تشریف لائے ان کی یہ شانیں تھیں، ان کی یہ اعزازات ہے، ان کی یہ خصوصیات ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی شانیں عطا فرمائی جو پہلی امتوں یا پہلے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی۔
تو یہ اس سے امت کو اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک تعارف بھی ہوگا اور ایک تعلق غلامی حاصل ہوگا اور امت کے اندر محبت حضور کی بڑھے گی، ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کی صورت سیرت کو اپنائیں گے، تو یہ ساری برکتیں یہ محفل میلاد سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور گرامی قدر حاضرین، یہ آخر میں نے کچھ یہ باتیں بھی عرض کرنی، وہ تو محفل میلاد کے بارے سے بڑا لمبا اور بڑا وسیع مضمون ہے، اور خاص طور پر جو اس کا شعبہ وہ اختیار کیا کہ حضور علیہ السلام کے وجود مقدس سے وہ آپ کی نسبت کے ساتھ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کچھ مہربانیوں اور کچھ نعمتیں وہ بات دی ہیں اور حضور علیہ السلام کے توسل سے عطا فرمائیں، اگر انہیں گنتے جائیں تو وہ بے شمار ہے۔ اس امت سے اللہ تعالیٰ نے جبر کو اٹھا لیا، صاحب کو اٹھا لیا، نسیان کو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اکراہ کو اٹھا لیا، خسب کو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے یہ مسق کو اٹھا لیا۔ پہلی امتوں کی شکلیں مسق کر دی جاتی تھیں، محبوب علیہ السلام کا صدقہ اس امت کو من حیث القوم یہ شکلیں مسق ہونے سے معمول کر دیا گیا۔ پہلی امتیں زمین میں دمسا دی جاتی تھی، اسے خسب کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی وجہ سے من حیث القوم یہ امت خسب سے معمول کر دی گئی۔ یہ اگر یہ امت یہ بھول جائے تو حضور کا پہلی امتوں پر بھول جانے پر بھی مواخذہ ہوتا تھا، لیکن یہ امت اگر بھول جاتی ہے، روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ بھول کر کھانا کھا لیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا بندہ اسے یاد نہ دلائے، یہ نسیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے ضیافت ہے۔ یہ سارے زیادات حضور کا صدقہ ملے ہیں، ہمیں ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس سے نبی کریم علیہ السلام کی قدر امت کے ذہنوں میں بڑھتی ہے۔ دوسرے مسالک کے لوگوں کو بھی اگر انہیں ہمارا سٹائل یہ شکر کا یہ جلوس کا یہ پسند نہیں ہے تو انہیں اپنے طور پر اظہار تشکر کی کوئی خوبصورت شکل متعین کر کے نبی کریم علیہ السلام کا آپ کے صدقے سے دین تو انہیں بھی ملا، کلمہ تو انہیں بھی ملا، یہ جنت کی راہیں ان کے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اگر کوئی بندہ ان پر اسی طریقے سے چلے تو نبی کریم علیہ السلام کے دین کی برکتیں ان کا بھی مقدر ہے، انہیں بھی اظہار تشکر کرنا چاہیے۔ تو گرامی قدر حاضرین، آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام صرف اس لیے تشریف نہیں لائے کہ آپ کا صرف میلاد منایا جائے، بلکہ آپ کی تشریف آوری کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی اذن سے اطاعت اور اتباع کی جائے۔ ہم یہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو حسن بیان کرتے، جمال آپ کا بیان کرتے، تو خوبصورت یہ عنوان تھا کہ حضور علیہ السلام کتنے حسین تھے، یہ آپ کو بتایا جاتا، بلکہ علامہ حضرت صاحب نے ضروری یعنی میرا خیال ہے کہ بہت کچھ بتایا ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین تھے اور سب سے زیادہ حسین ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت یافتہ حلیہ شریف، شمائل شریف جب بیان کیے جاتے ہیں تو علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کا چہرہ مبارک یہ گول تھا، لیکن تھوڑا سا یہ یعنی طوالت کی طرف مائل تھا گول مدبر تھا، لیکن وہ اپنا اس کے اندر تھوڑا سا وہ میدان تھا یہ لمبائی کا بھی، لیکن آپ محبوب علیہ السلام کے چہرے پر برمی داڑھی تھی، لحیہ مبارک تھی، آپ کے چہرے پر خوبصورت داڑھی تھی۔ ہم یہ سارے یہ اپنی علماء اپنے عوام کو حضور کی امت کو یہ حضور کا حلیہ بتاتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤ، یہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، قدم بقدم میرے پیچھے آ جاؤ، میری عادات کو اپنا لو، میرے اخبار کو اپنا لو، اخبار کو اپنا لو، میرے جیسے کام کرو، میرے جیسی صورت سیرت کو صورت سیرت بنا لو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے محبوبوں میں شامل فرما لے گا۔ میں عمومی طور پر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اے میرے بھائی، تو یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ مجھے اپنے حبیب علیہ السلام سے پیار ہے، اور یہ بھی تو مانتا ہے کہ محبوب علیہ السلام سب سے زیادہ حسین ہے، پتہ نہیں کس ظالم نے تیرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ داڑھی مڈا تو بڑا حسین ہو جائے گا۔ اگر داڑھی مڈانا حسین حسن ہوتا تو انبیاء کرام اپنے چہرے یہ داڑھیوں سے بالکل محفوظ کر لیتے، صاف کر لیتے، لیکن 1,24,000 انبیاء کرام کی تاریخ میں
مجھے ایک ضعیف بلکہ موضوع روایت بھی نہیں ملی کہ کسی ایک نبی نے داڑھی مڈائی ہو. یہ داڑھی شریف 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے. حضور علیہ السلام کا میلاد منانے والی امت آپ کو اپنے نبی کے چہرے سے بھی پیار کرنا چاہیے. حضور کے چہرے پر خوبصورت داڑھی سے بھی پیار کرنا چاہیے. اور داڑھی سے پیار یہ تو نہیں کہ روزانہ تو شیو کرے. داڑھی سے پیار تو یہ ہے کہ تیرے چہرے پر بھی نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کی طرح خوبصورت داڑھی ہوتی. تو حضور علیہ السلام کا متبع کہلاتا ہے. لوگ تجھے دیکھ کر کہتے کہ یہ تو کوئی محمدی بندہ لگتا. لیکن بڑی عجیب بات ہے, میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مسلک میں لوگ داڑھی نہیں رکھتے, دوسرے مسلک میں جاتے ہیں تو وہ انہیں موٹیویٹ کرتے تو داڑیاں رکھ لیتے ہیں. یار کیا ہمارے مسلک میں یہ داڑھی رکھنا, داڑھی مڈانا یہ جائز ہے؟ حاشا وکلا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں داڑھی کترانا بھی حرام ہے, داڑھی مڈانا بھی حرام ہے. یہ ایسی سنت مقدہ جو قریب الوجوب ہے, بلکہ بعض علماء نے داڑھی کو واجبات شریعہ میں سے گنا. اور جو روزانہ یہ مڈاتا ہے وہ یعنی وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, فاسق مولن اسے کہتے ہیں. تو یہ داڑھی شریف بھی ہم نہیں رکھ سکتے, نماز پنجگانہ بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. نبی کریم علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب کی تلاوت کی توفیق بھی ہمیں میسر نہ ہو. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا ریگولر نذرانہ بھی امتی پیش نہ کرے تو یار ہم کاہے کو بھی محفل میلاد مناتے ہیں؟ یہ محفل میلاد ہمارے اندر کوئی ایک تبدیلی دیکھنا چاہتی ہے. ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا متبع دیکھنا چاہتی ہے کہ آج ہم یہاں اس مسجد جامع مسجد بلال میں تشریف لائے. تم بڑے خوش نصیب ہو. میں یہ نہیں کہتا محفل میلاد نہیں منانی, محفل میلاد بھی مناؤ اور محفل میلاد کے فیوض و برکات بھی حاصل کرو, یہ بھی حاصل کرو. اور محفل میلاد میں کئی بار لوگوں کو دیکھتا ہوں یہ پورا مہینہ محفل میلاد میں شرکت کریں گے لیکن نماز ہی نہیں ہو سکے. یار یہ مہینہ تو آپ کو اپنے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنے کے لیے دیا گیا تھا. جن لوگوں کا تعلق پہلے سے بحال ہے انہیں مضبوط کرنے کے لیے دیا گیا تھا. لیکن تم اپنے نبی کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنے کی طرف مائل ہی نہیں ہوئے. میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری محفل ہے نا یہ ایک گاڑی کی مانند ہے. میں فرض کرتے ہیں جب سے میں یہ اسٹیج پر ہوں اس گاڑی کا ڈرائیور میں ہوں. مجھ سے پہلے جو بندہ آپ کو آ کر کچھ سناتا رہا وہ آپ کا ایک گائیڈ تھا, ڈرائیور تھا, قائد تھا. وہ آپ کو کہیں لے کر کے وہ جانا چاہتا ہے. آپ اس وقت تقریباً 4 گھنٹے یا کروں گے 3.5 گھنٹے آپ کو اس محفل میں ہو گئے. بندہ ریگولر اگر کسی اچھی گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی صحیح ڈائریکشن میں سفر کرے تو تقریباً 3.5 گھنٹے میں بندہ پنڈی کے قریب بندہ پہنچ جاتا ہے. لیکن میں یا ہم اس گاڑی میں محفل کی گاڑی میں ہم یہ بیٹھے رہے, اگر ہم 3 گھنٹے کے بعد اسی طرح بے عمل ہی اٹھ جائیں, ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی توبہ کر کے نہ اٹھے, ایک بندہ بھی نمازی نہ بنے, ایک بندہ بھی اپنے اندر تبدیلی کا عہد نہ کرے, تو ہم سارے کے سارے ایسی گاڑی کے مسافر کہلائیں گے جو اپنی جگہ پر کھڑی تھی اور کھڑے کھڑے اس نے 3.5 گھنٹے ہمارا وہ وقت ضائع کر دیا. وہ منزل کی طرف ایک بارش بھی نہیں پڑی, اس نے سارے مسافروں کو اس نے وقت ضائع کر دیا. اگر وہ بڑھتی یہاں سے چلتی وزیر آباد پہنچ جاتی, لاہور جانا تھا موٹر وے پہ چلی جاتی, کسی اگلے انٹرچینج تک پہنچا دیتی, تو کہتے کہ گاڑی پر بیٹھنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا. اگر گاڑی بہت ہی لگژری ہو لیکن وہ آپ کو منزل مقصود پر نہ پہنچائے تو اس گاڑی پر بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر گاڑی ذہنی طور پر ماٹھی ہو لیکن وہ آپ کو آپ کی منزل کے قریب کر دے تو وہ گاڑی آپ کے لیے بہت مفید ہے. یہ محافل اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلانے کے لیے, اور قرب یہ اپنا مکانی طور پر تو نہیں ہے, یہ قرب ہوتا ہے روحانی طور پر. جو بندہ جتنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کر لیتا ہے اتنا اسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کا قرب عطا فرماتے ہیں. تو آج کیا آپ یہ عہد کرتی ہیں یہاں پر محفل میلاد میں آنے والوں کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں گے انشاءاللہ.
جن بھائیوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے کیا وہ داڑھی شریف رکھنے کا پکایت کرتے ہیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ؟ جو اپنے والدین کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، کسی کی اماں ناراض ہے، کسی کا باپ ناراض ہے، کوئی قطع رحمی کر کے بیٹھے، بھائی سے ناراض ہے، کوئی بہن سے ناراض ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے میلاد کی یہ دعوت ہے کہ جا کر قطع رحمی نہیں کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا، جفا نہیں کرنی بلکہ وفا کرنی ہے، جا کر کسی سے بدلے نہیں لینے بلکہ عفو کرنا۔ کیا جا کر اپنے جن لوگوں سے ناراض ہو کیا انہیں جا کر راضی کرو گے؟ جو بندہ کوئی حرام رزق کماتا ہے کیا وہ آج سے عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں حرام کو پرماننٹ چھوڑ کر کسی کا حق مارا ہے اسے واپس کروں گا، حرام کے سارے سورسز ختم کر کے حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حلال رزق کرواؤں گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا رب تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اٹھ کر 2-3 شعر صلاۃ والسلام کے پڑھ کر دو۔